السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک تنشا کی 29ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط بھی پسند آئے گی۔ رؤف کو کال بیک کی جو 2 رنگز کے بعد اس نے اٹھا لی تھی۔ ہیلو رؤف، کہاں مر گئے تھے تم؟ یہ کیا طریقہ ہے، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ نہایت بھری آواز میں رؤف کو جھڑک کر بولا۔ رؤف نے داؤد کی غصیلی آواز پر لمبا سانس لیا۔ اسے پتا تھا اب اسے اس کی عتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ میں کال اٹھانا چاہ رہا تھا، اصل میں ایک بات بتانی تھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے آپ کو کال کی ہے، وہ تمہید باندھ کر بولا۔ داؤد نے اس کے انداز پر آنکھیں سکیڑے اسکرین کو گھورا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بکری کی طرح آوازیں نکال رہے ہو؟ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تیوری چڑھائے جھنجھلا کر بولا۔ رؤف نے اس کی آواز پر آنکھیں میچ لیں۔ وہ دراصل دادی کی طبیعت خراب ہوئی تھی ذرا سی۔ اس کی آواز سن کر داؤد ایک دم الرٹ ہوا۔ کیا ہوا ہے ان کو اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کب خراب ہوئی تھی طبیعت؟ تم کہاں تھے؟ اس نے بنا سانس لیے کئی سوال کر ڈالے۔ رؤف نے پریشان ہو کر سانس خارج کیا۔ میں آپ کو کال کر رہا تھا لیکن سگنل نہیں ملے اور میں ان کو ہاسپٹل لے آیا۔ رؤف کو سمجھ ہی نہ آیا وہ کس طرح اس کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ کیا مطلب ہاسپٹل لائے ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو نوبت ہاسپٹل تک لے جانے کی آئی؟ مجھے صحیح طرح بتا رہے ہو یا نہیں؟ داؤد اب کی بار غصے سے دھاڑا۔ رؤف نے اس کی بات پر اپنی پیشانی مسلی اور اسے منوعن ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ داؤد اس کی بات سن کر سنسا ہوا۔ مطلب وہ بات کی تہہ تک پہنچ ہی گئی اور اس کی وجہ وہ لڑکی تھی۔ داؤد نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بناتا وہ خود کو کوئی بھی پاگل پن کرنے سے روک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے رؤف؟ اور یہ مت کہنا خراب ہے، نہیں تو تمہاری جان اس لڑکی سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لوں گا اور مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوگا۔ وہ تنبیہ لہجے میں وارن کر کے بولا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں مگر کسی سے بھی بات نہیں کر رہی۔ مجھ سے بھی نہیں، رؤف نے اسے افسوس سے آگاہ کیا۔ تم ان سے بات کر کے مجھے بتانا ذرا کیا محسوس کر رہی ہے وہ اور کیا سوچ رہی ہے، بلکہ مجھے فوراً ہی واپس آنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو وہ سوچتے سوچتے اور بھی اپنی حالت بگاڑ لیں۔ وہ فکر مندی سے چکر کاٹ کر بولا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، باقی مرضی ہے آپ کی، رؤف نے مفاہمانہ انداز میں اسے مشورہ دیا۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں، داؤد نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ کتنی ہی دیر باہر کھڑا برف باری کو گھورتا رہا۔ زندگی اسے کس نہج پر لائی تھی، کیسے سامنا کرے گا وہ ان کا؟ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی، یہ سوچ کر کہ وہ کس تکلیف میں ہوں گی۔ نشا نے نہا دھو کر اورنج کلر کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ میچنگ شال لیے، لمبے بالوں کو سکھا کر آزاد چھوڑے، اپنے ہاتھوں پر لوشن لگایا۔ ابھی وہ اٹھتی اس سے پہلے ہی داؤد روم کا دروازہ دھکیلے اندر آیا۔ اس کا چہرہ واضح طور پر پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ نشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے نہانے سے پہلے تک تو وہ خوش تھا اور اب؟ داؤد نے اسے نظر انداز کیے اپنا سامان پٹک کر دراز پر رکھا اور اپنا سامان لیے فریش اپ ہونے چلا۔ نشا لب کچل کر خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔
تھوڑی دیر بعد داؤد ویسے ہی سنجیدہ تاثرات لیے باہر آیا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ گھومنے کو تیار ہوئی ہے۔ وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر شاید حالات کا تقاضا ہی ایسا تھا۔ وہ کچھ لمحے پردہ سرکائے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کے لب ہلے۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا، دادی کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے۔ نشا نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فاطمہ یوسفزئی کی حالت کا سن کر اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اس نے بھاگ کر داؤد کے سینے سے لگ کر خوف سے تیز تیز سانسیں لیں۔ چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں جلدی سے، دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر خوفزدہ سی ہوتی ہذیانی انداز میں چیخی، سنا آپ نے، دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جلدی چلیں۔ وہ داؤد کا ہاتھ کھینچ کر دروازے کی جانب دھکیل کر بولی۔ داؤد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نشا کا ذہن آخری بار اپنی ماں کو کھونے کے خوف سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی ماں کے بعد اس کے لیے نرم آغوش ثابت ہوئی۔ اتنے دنوں میں نشا ان سے بے حد مانوس ہوئی تھی۔ ایسے کیسے ان کو کچھ ہو جاتا؟ ان سے مل نہ پانے کے خوف میں نشا فوراً سے کپ کپاتے ہاتھوں سے سامان کی پیکنگ کر کے فوراً دروازے کی جانب بڑھی۔ داؤد نے اس کی پھرتی اور اس کا کپ کپانا دیکھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بھرتا اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں، لے جاؤں گا تمہیں، لیکن پلیز ایسے نہیں کرو، وہ اس کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا۔ آپ نہیں جانتے نا، آپ کو نہیں پتا، مجھے بس ان کے پاس جانا ہے، پلیز لے جائیں جلدی سے، نہیں تو میری سانس رک جائے گی۔ وہ دیوانگی سے کہتی داؤد کے دل میں اپنی قدر کس طرح بڑھا رہی تھی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر وہ دروازہ عبور کیا۔ اسے یقین تھا جتنی محبت نشا ان کے لیے محسوس کرتی ہے، اتنی ہی محبت فاطمہ صاحبہ بھی کرتی ہیں۔ وہ ان کے بیچ غلط فہمیاں مٹا دے گا، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ داؤد کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی فاصلے طے کر رہی تھی۔ نشا گمسم سی بس فاطمہ یوسفزئی کی سلامتی کی دعا کرتی خود سے بھی بیگانہ تھی۔ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر پھر اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ کر پھر سے دعائیں کرنے لگی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد ایمن فوراً سے اپنے کمرے میں جانے لگی جب ہادیہ نے اسے کلائی سے تھام کر لاؤنج کے صوفے پر گرایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہادیہ پاگل ہو گئی ہو؟ ہمایوں صاحب اس کی حرکت پر تیوری چڑھائے ناگواری سے بولے۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، بلکہ آپ کی بیٹی نے سب کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آج یہ سب کیا کر آئی ہے؟ اس کی وجہ سے آج کوئی مرتے مرتے بچا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، یہ ڈائن میری بہن ہی ہے، کیوں جو دوسروں کے گھر کھانا جانتی ہے۔ ہادیہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کر کے آئی ہے یہ؟ نسیم خاتون کو اپنی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہی۔ یہ وہاں نشا سے ملنے نہیں گئی تھی، بلکہ اس کی دادی ساس کو اس سے بدگمان کرنے گئی تھی۔ انہوں نے اس کی باتوں کا صدمہ اپنے دل پر لے لیا۔ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی باتوں سے اس عورت کو مارنے میں۔ پوچھے اس سے، اب مل گیا اس کو وہ سب چسکے لیے یہ سب کر کے آئی ہے۔
الٹا بلکہ اب اپنی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ داؤد سر آ گئے نا تو تمہیں رونے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایمن پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ نسیم خاتون ایمن کے پاس جا کر اسے کندھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، اچھا کیا میں نے، بہت اچھا، وہ اسی قابل ہے۔ میرے بھائی کو تکلیف پہنچانے والی اتنی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ سب تو بس میں ڈیزرو کرتی ہوں، وہ نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی۔ دیکھا آپ نے، اس کے اندر کے حسد نے اسے اس حد تک پہنچایا ہے۔ یہ کبھی کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتی۔ ہادیہ نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے نسیم خاتون کا ہاتھ پکڑے لڑزتی ہوئی صوفے پر بیٹھی۔ یقین کریں میں بس نشا کو سبق پہنچانا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہوگا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ہمایوں صاحب نے غضب بھری نظروں سے اس کی بات سنی۔ اپنی بکواس بند کرو، اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ ہاں، تمہارا کیا واسطہ تھا؟ سچ کہہ رہی ہے ہادیہ، اصل میں تمہارے اندر کے حسد نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بخش دو اس کو اب، وہ جا چکی ہے تم سب کی زندگیوں سے، اسے سکھ بھری زندگی گزارنے دو۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کل سے یونی جانے کی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ پڑھایا جائے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے اس پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ داؤد اور نشا نے ایک عذاب سے گزر کر اس راستے کو عبور کیا تھا۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے، بس دھڑکتے دلوں کے شور میں فاطمہ یوسف زئی کو سوچتے ہوئے کتنے ہی وسوسے تھے جو داؤد اور نشا کو جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی ایک تیز اسپیڈ لیتے ہوئے بھی دوپہر کے وقت ہاسپٹل کے باہر رکی تھی۔ آج فاطمہ یوسف زئی کو ڈسچارج کیا جانا تھا۔ وہ رؤف کی بلوائی گئی ہیلپر کی مدد سے تیار ہو کر گھر جانے کے لیے وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ان کے مضبوط کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور نحیف چہرہ بیمار سا لگا تھا ایک ہی دن میں۔ آنکھوں میں ڈھیروں تفکر لیے وہ وہیل چیئر پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ ایک اورنج اور ڈارک بلیو کلر میں شال کا آنچل ان کے پیروں کے پاس سے گزر کر ایک دم ان کے سینے سے آ لگا۔ فاطمہ یوسف زئی کو لگا ان کے سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی ہوئی ہو۔ وہ سسکتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہچکیاں لے لے کے پاگل سی ہوئی ہو جیسے۔ لمبے آبشار کھلے بالوں سے شال کب کا ڈھل کر کندھوں پر آ چکا تھا۔ فاطمہ یوسف زئی کو اس لمحے لگا جیسے وہ اس سے خفا ہی نہ ہو، جیسے ایمن نے جو کچھ سنایا ہو وہ تو کسی اور کی داستان ہو۔ ان کے سینے سے لگی لڑکی کچھ ہی دنوں میں ان کے لیے کیا بن چکی تھی یہ تو شاید وہ خود بھی نہ جانتی ہو۔ نشا نے ان کے کھونے کے خوف کے زیر اثر ان کے سینے سے سر ہٹا کر ان کا ماتھا، ہاتھ اور ان کے گال پاگلوں کی طرح چومے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ان کے چہرے اور ہاتھوں کو باری باری ہاتھ لگا کر اپنی تسلی کر کے بدحواس سی بولی۔ فاطمہ یوسف زئی اس سے زیادہ خود کو روک ہی نہ پائی۔ ہاں، اس کے والہانہ پیار کے آگے وہ جیسے ہار سی گئی ہوں۔ لبوں پہ آتے سارے شکوے ٹھہر سے گئے۔ دل میں جمع غصہ، بے اعتباری اور نفرت نے نشا کے آنسو دھوتے ہی جا رہے تھے۔ وہ اس کو ایک دم چہرے سے تھام کر اسے سینے سے لگائے خاموش آنسو بہاتی اب اسے چپ کرا رہی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ پگلی، ٹھیک ہوں میں۔
ایسے روتی رہی تو پھر سے بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ اسے چپ کرا کے بولی۔ وہ جو داؤد کے آنے پر چیخ چیخ کر اسے نشا کی حقیقت بتانا چاہتی تھی، اس کے سامنے آتے ہی اس کے پیار کے آگے ہار گئی۔ داؤد بھی خود پہ ضبط کیے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا سر دھیرے سے ان کی نحیف ٹانگوں پر رکھتا ساکت سا شکوہ کر گیا۔ فاطمہ یوسف زئی نے اس کی حالت سمجھ کر اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اب تم دونوں ایسے نہیں کرو۔ وہ تنگ آ کر آخر میں جھنجھلا کر بولی۔ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ آ گیا ہے، اجنبی سا فاصلہ۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر ایک لفظی شکوہ کرتا باہر چلا۔ فاطمہ یوسف زئی نے اس کے شکوے پر بے بسی سے سر ہلایا۔ وہ کافی خفا تھا شاید، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ خفا تھی۔ سامنے ہی رؤوف منہ موڑے کھڑا کسی سوچ میں گم تھا۔ داؤد کو آتے دیکھ وہ سیدھا ہوا۔ داؤد نے پاس آ کر اسے سخت گھوری سے نوازا۔ رؤوف اس کے گھورنے پر خائف سا ہوا۔ آئی ایم سوری، میں ان کا خیال نہ رکھ سکا، رؤوف نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ مجھ سے بھول ہو گئی، میں خیال رکھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بس اب رو دینے کو تھا۔ جب داؤد نے پاس آ کر اسے کس کے گلے لگایا۔ بس چپ ہو جا، ابھی تو نے میرے ساتھ بہت کچھ سیٹ کرنا ہے۔ آخر کار یہ سب تمہاری ہونے والی سالی کی وجہ سے ہوا ہے، داؤد نے اسے دبے الفاظ میں آگاہ کیا۔ رؤوف اس کی بات پر نم آنکھوں سے بھی ہنس کر مسکرایا۔ ادھر سے وہ سب فاطمہ یوسف زئی کو لیے گھر آئے تو وہ ان سب کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی رؤوف کی مدد سے ہانپتی ہوئی بیٹھی۔ جو بات کرنی ہو صبح کر لیں گے پلیز، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ داؤد سمجھ گیا تھا وہ کس متعلق بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں تم سے ابھی بات کرنا چاہتی ہوں اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بول کر داؤد کو چپ کرا چکی تھی۔ داؤد نے ان کی بات پر ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا نشا ابھی ان سب باتوں سے ناواقف ہے، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ وہ شاید کبھی یہ باتیں اس پر نہ کھولتا، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا۔ تم جانتے تھے یہ کون ہے؟ صرف ہاں یا نہ؟ فاطمہ یوسف زئی نے ہاتھ کے اشارے سے نشا کے متعلق پوچھا، جو ان کی بات پر نہ سمجھی سے کبھی داؤد کو تو کبھی ان کو دیکھ رہی تھی۔ جانتا تھا، وہ گلا کھنکھار کر بولا۔ اس کے باوجود تم نے اس سے شادی کی، کیوں؟ کیونکہ یہ کرنا ضروری تھا، وہ ضبط سے بولا۔ ضروری تھا؟ وہ استہزاء ہنس کر بولی۔ کس لیے ضروری تھا؟ ہاں، تم تو اس کی ماں سے بدلے کی آگ میں جل رہے تھے نا، تو اب وہ آگ نظر کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں داؤد سے استفسار کرنے لگی۔ داؤد کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ چیل کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، کیونکہ یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی داؤد یوسف زئی کے دل میں بس گئی تھی۔ میری جانی دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی۔ جس دن میں نے اس سے نکاح کے دو بول پڑے، اس دن اس دل میں اس نے دراڑ ڈال دیا، اس نے وہ نفرت اپنے آپ ہی دھو ڈالی۔ بتائیں کیا کر سکتا ہوں میں؟
میں کمزور ہو گیا، نہیں لے سکا اس سے بدلہ، بہہ گیا جذبات میں، انسان ہوں میں، تھک گیا نفرت کرتے کرتے۔ محبت نے دستک دی تو خود کو روک نہ سکا، وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولا، جبکہ نشا نے بس ہونکوں کی طرح اس کا منہ تکا۔ کون سا بدلہ؟ اس کی ماں، بدلہ؟ یہ سب الفاظ بس گڈمٹ سے ہو رہے تھے۔ فاطمہ یوسفزئی نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں میچ لی۔ محبت کرنا تمہارا حق تھا داؤد، تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ لمحے بھر بعد میں بولی، لیکن اس جگہ کرنا صحیح نہیں تھا۔ یہ سوچ بس ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھی میری، لیکن جب یہ لڑکی آ کر میرے گلے لگی، جب یہ میرے لیے روئی، میں بھول گئی، سب بھول گئی داؤد۔ مجھے بس اس کا پیار یاد رہا، اور اب بھی مجھے بس اس کا پیار ہی دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر گئی تھی داؤد، کہیں یہ بھی اپنی ماں کی طرح نہ نکلے، میرے پوتے کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اس لڑکی کے انکشاف نے میرا دل دہلا دیا تھا داؤد۔ وہ تو اسے بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں سمجھی یہ صرف ایک چال باز لڑکی ہے، لیکن دیکھو اس کا پاک صاف چہرہ اور دل دیکھ کر میں ہار گئی داؤد۔ فاطمہ یوسفزئی ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ داؤد نے اس بات پر اپنے ناخن اپنی ہتھیلی پر گاڑ لیے۔ وہ بھاگ کر بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ بس پلیز بس کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کا داؤد آپ کے پاس ہے، کوئی بھی اس کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور داؤد نے جس لڑکی سے محبت کی ہے نا، وہ پاک اور صاف ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ میری عزت ہے وہ، اور جس نے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے نا، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، میرا وعدہ رہا آپ سے۔ نشا ٹوٹے پھوٹے قدموں سے ان سب کو ان کے حال پہ چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا بس۔ اس کی ماں، بدلہ، فاطمہ یوسفزئی کی باتیں۔ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپائے، سسک کر خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ داؤد کا ترش رویہ، اس کی ذو معنی باتیں، اچانک اس سے نکاح، اور نکاح پر اس کا جارحانہ رویہ، وہ سب بس اس کی ماں کی وجہ سے تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ چکرا گیا۔ مطلب داؤد اب تک اس کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ اسے دوہری اذیت دے کر چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے اذیت بھری تھی۔ داؤد نے فاطمہ یوسفزئی کو بہت مشکلوں سے تسلی دینے کے بعد ان کے کمرے میں پہنچایا۔ انہیں میڈیسن دے کر سلانے تک قریب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا اب کہ کم از کم وہ نشا سے بدگمان نہیں ہے، بس تھوڑی بہت انسیکیور ہیں۔ ہاں، نشا کی ماں اور اپنے بیٹے سے ان کی نفرت جوں کی توں قائم ہے۔ وہ تھکے اعصاب سے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا۔ نشا بیڈ کے پائنتی کے پاس نیچے بیٹھی تھی، ہچکیاں لے کر رونے میں مشغول تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس لڑکی پر ترس سا آیا۔ وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی، ایک دم اتنا کچھ پتا چل جانا آسان تو نہ تھا۔ داؤد اس کے پاس آیا اور ایک دم ہی اس کے ماتھے پر جھک کر پیار کیا۔ نشا کی روانی سے روتی آنکھیں ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئیں۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی طرح اس کے پلکوں کی باڑ میں ٹھہرے۔ اس نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا جو پورے قد سے تھکے اعصاب اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
داؤد نے خاموشی سے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا اور اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا کمرے سے باہر آیا۔ راہداری عبور کر کے وہ اسے اس کمرے کے سامنے لایا جس کے بڑے تالے نے نشا کو اگلے دن ہی تجسس میں ڈالا تھا۔ روم کی چابی اپنی جیب سے نکال کر اس نے اس بڑے سے تالے میں گھمایا تو کلک کی آواز سے تالا کھلا۔ داؤد نے اس کمرے کا بڑا دروازہ کھولا اور اسے لیے خاموشی سے اندر آیا۔ وہ کمرہ بہت ہی بڑا اور عالیشان تھا لیکن کافی پرانے طرز کا بھی۔ جا بجا ایک نوجوان حسین عورت کی بڑی بڑی تصویریں ہر دیوار کی زینت بنی ہوئی تھی۔ نشا چاروں طرف حیران نظروں سے گھوم کر بس ان بڑی تصویروں میں موجود عورت کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نئے نقش کچھ بہت داؤد سے ملتے تھے۔ وہاں فرنیچر اور ضرورت کا سامان موجود تھا۔ داؤد اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ تک لایا اور اسے بٹھایا۔ اس نے الماری کا لاکر کھول کر ایک البم نکالا اور خود زمین پر بیٹھ کر وہ البم نشا کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے البم کے بیرونی کور کو کھول کر ایک صفحہ پلٹا۔ نشا نے اپنی آنکھیں اس تصویر پر ٹکا دی۔ ایک نہایت حسین دلہن کے ساتھ داؤد کی شکل سے ملتا جلتا ایک آدمی تھا، بلکہ آنکھوں سے تو وہ داؤد ہی لگ رہا تھا۔ دونوں تصویر میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دلہن مسکرا رہی تھی جبکہ دلہا سپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ یہ میرے ڈیڈ ہیں اور یہ میری مام، وہ اپنی انگلی سے اپنی ماں کے خوبصورت نقوش کو چھو کر بولا۔ بہت پیاری تھی، صبر کرنے والی، وفادار، محبت کرنے والی، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ اپنی فیملی میں سب سے منفرد، اور سب سے منفرد تو ان کی آنکھیں تھیں، سبز رنگ کی حسین آنکھیں۔ وہ البم اٹھا کر ان کی آنکھوں کو عقیدت سے چوم کر بولا۔ نشا نے سانس روکے بس اسے تجسس سے سنا۔ پھر ان کی شادی ایک بٹے ہوئے انمیز پتھر دل ظالم بے حس اور بے وفا شخص سے ہوئی جس نے نکاح جیسے رشتے کا پاس تک نہ رکھا۔ یہ کہتے ہوئے داؤد کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی۔ جس نے میری ماں کی خوبصورتی، اس کی جوانی اور اس کے منفرد ہونے کے ہر انداز کو اپنے سنگ دلی اور بے حسی سے رول دیا، اسے کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ اس کا حق ادا کرتے کرتے قبر میں جا سوئی۔ اور ان سب کے پیچھے بس ایک عورت تھی جس کے عشق میں یہ گرفتار تھا، لیکن میرا باپ اس کے خاندان کو منا نہ سکا، ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور عین شادی والے دن اس عورت کو اس کے گھر سے بھگا لایا۔ وہ اس سے شادی تو نہ کر سکتا تھا، اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بھی بدنام کر دیا تاکہ وہ بھی کہیں بیاہ نہ سکے۔ اسے بھگانے کے بعد یوں ہی اسے چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اس عورت کے گھر والے پاگل کتے کی طرح میرے باپ کے پیچھے پڑے تھے۔ داؤد سانس لینے کو رکا۔ نشا اب کہانی کے قریب قریب تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ میرا باپ آ تو گیا، وہ چھپا بھی سہی اور کافی عرصے بعد شادی بھی کر لی، لیکن وہ اس عورت کو دل سے نہ نکال سکا۔ تمہیں پتا ہے ابھی میری دادی کہہ رہی تھی وہ ڈر گئی تھی کہ تم بھی مجھے چھین نہ لو۔ وہ اصل میں ساری زندگی اپنے بیٹے کا یہ عتاب سہتی رہی، بنا کسی قصور کے۔ جس ماں نے بن باپ کے اس آدمی کو پالا تھا، اس نے عمر بھر بس ان کی نافرمانی کی، انہیں تکلیف اور اذیت دی، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی اس عتاب کا نشانہ بنایا۔ میرا بچپن بھی اسی عذاب میں گزرا۔ اس لمحے داؤد کی ہاتھوں سے وہ البم چھوٹ کر گرا اور
اس نے اپنا سر نشا کی گود میں رکھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے باپ کا پیار کیا ہے، مجھے بس یہ پتہ ہے ماں کی صورت میں محبت کا دوسرا نام فاطمہ یوسف زئی ہے۔ وہ عورت اصل میں تمہاری ماں تھی نشا۔ داؤد نے آنکھیں میچ کر اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ میری نفرت، گریز، میرے جارحانہ سلوک اور میرے ادھورے سے بدلے کی وجہ بھی یہی تھی نشا۔ میں سب جانتا تھا، لیکن تم نے مجھے اس بدلے میں کہیں اور کا مسافر بنا دیا۔ تم نے داؤد یوسف زئی کے سرد جذبات کو ہوا دے کر نئے جذبات سے روشناس کرایا۔ میں تو جانتا تک نہ تھا میری زندگی میں اور میرے کمرے میں کسی عورت کی موجودگی مجھے ایسے احساس سے روشناس کرائے گی، کیونکہ میں نے تو ایک مرد اور عورت کو بند کمرے کے پیچھے چیخیں ہی سنی تھی ہمیشہ۔ وہ کہہ کر اب اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے روک نہ سکا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قسمت نے ہم دونوں کو ایک ہی راہ کا مسافر بنا دیا۔ نشا کی نم آواز نے داؤد کو بے سکون دل کی مٹھی میں جکڑا تھا۔ میں نے بھی کبھی اپنے ماں باپ کے بند کمرے کے پیچھے سے پیار بھری سرگوشیاں نہ سنی۔ میں بھی بچپن سے اپنے باپ کے لمس کو ترستی رہی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی ان کو اپنا خون ہو کر بھی ان کے لیے ایک گالی تھی داؤد۔ آپ کو تو فاطمہ یوسف زئی ملی، ماں بھی باپ بھی۔ مجھے تو کوئی نہ ملا، آخر میں بھی یہی دامن میں ہوئی نا۔ آپ کا بدلہ اب بھی پورا ہی ہوا نا۔ مجھے دوہری تکلیف سے روشناس کروا دیا۔ اب مجھے آزاد کر کے اس تکلیف پر آخری مہر لگا دیں۔ میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر گرنا نہیں چاہتی، مجھ میں حوصلہ نہیں۔ چپ۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کے لبوں پر اپنی انگلی سے کفل لگا کر بولا، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو کبھی بھی نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔